اس ویڈیو کا ایڈریس ہی ٹیکسٹ بک یا سلیبس ڈیزائنرز ہیں، پرٹیکولرلی انگلش ٹیچرز جو انگلش ٹیچ کرتے ہیں اسکول لیول پہ، وہ ٹیچرز ہے، اور سینئر انگلش اسٹوڈنٹس ہے، اور اس کے علاوہ ایجوکیٹڈ پیرنٹس بھی ہے۔ میرے ہاتھوں میں خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کی 2 کتابیں ہیں، ٹیکسٹ بک آف انگلش گریڈ 7 اور گریڈ 6 کی کتابیں ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ان کتابوں کو کس طرح بچوں کو پڑھایا جائے، کیونکہ میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ اس کتاب کا آبجیکٹو کلیئر نہیں ہے کہ اس کتاب میں ٹارگٹ کیا ہے، بچوں کو پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ اس میں لٹریچر سے چیزیں لی گئی ہیں، لٹریچر ٹیچنگ از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ یہ کلاس 6 اور 7 کی کتابیں ہیں جو زبان نہیں سمجھتے، اور پھر انگریزی زبان۔ اچھا، اس کتاب میں گرامر ٹیچنگ پر مواد موجود ہے، اور اس کتاب میں تو خیر آئیڈیالوجی ٹیچنگ تو ہمارے سلیبس کا المیہ ہے کہ فرام کلاس 1 ٹو MA تک انگریزی اور مختلف مضامین کی آڑ میں آئیڈیالوجیز کو بیک گراؤنڈ کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ وہ تو خیر اس ویڈیو کا کانٹینٹ نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں سب سے پہلا نقص یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، بلکہ آپ اسکول کی کلاس 2 3 کی کتاب اٹھائے انگلش کی، اور کلاس 2 فرسٹ ایئر کی کتاب اٹھائے انگلش کی، ان دونوں میں جو ایسیز دیے گئے ہوتے ہیں ان کی طوالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں 5th اور 6th کلاس کی اسٹوڈنٹ اور 2nd ایئر کے اسٹوڈنٹ کے جو اٹینشن سپین ہے وہ اس میں کتنا فرق ہوگا، لیکن جو اس میں آرٹیکلز دیے گئے ہوتے ہیں ان کی لمبائی تقریباً ایک جیسی ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خامی ہے۔ بچوں کی نفسیاتی لیول کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کتاب کی جو پہلا سبق ہے وہ ہے دی لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سبق، یہ 2nd پیج اور 3 پیجز، لیکن اگر آپ 2nd ایئر جن کے اسٹوڈنٹس 17-18 سال کے ہوتے ہیں، اور یہ 7 کلاس کی کتاب ہے جن کے اسٹوڈنٹس عموماً 12-13 سال کے ہوتے ہیں، ان کو ایک ہی سبق، ایک ہی طوالت والا سبق ڈال دیا گیا ہے۔ اس لیے جو اٹینشن سپین ہے بچوں کا، اس کی تو دھجیاں اڑائی گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کتابوں کے جو لیسنز ہے، ان لیسنز کے اندر جو ووکیبلری ہے وہ بھی بچوں کے لیول کے مطابق نہیں ہے۔ کلاس 6 کے اسٹوڈنٹ 7 کے اسٹوڈنٹ کی ووکیبلری کو دیکھ لے، اور 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ کی ووکیبلری کو دیکھ لے، ایک قسم کی ووکیبلری ہے۔ اس پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی ہے۔ وہیں باری برکم الفاظ، وہیں تصورات۔ مثال کے طور پر اس کتاب کی ابتدائی سبق میں جو بات ہو رہی ہے کہ دیر از نو پریفرنس آف عرب اور عجم آف عجم اور عرب، یہ 2nd ایئر کی کتاب میں بھی ہے، اور یہ 6-7 کلاس کی کتاب میں بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس سے میں ایک سینٹنس لے لیتا ہوں کہ only the goodness and piety of a man makes him superior to others، اور ایک اور بھی لے لیجئے there is no preference for the Arab over the non-Arab or the non-Arab over the Arab۔ 7 کلاس کا سبق ہے، اور 2nd ایئر کی کتاب اٹھائے، ان میں کچھ فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ یعنی بچوں کے جو انٹیلیجنس لیول ہے، ان کا جو نفسیاتی لیول ہے،
اس کو میرے خیال میں مد نظر رکھنا چاہیے تھا. یہ میں نے چند ایک پوائنٹس اپنے ساتھ لے لیے ہیں. اچھا، پیج 4 اور 5 پر اس کتاب کے ٹاپک سینٹنس اور پیراگراف رائٹنگ کے بارے میں ہینڈس دیے گئے ہیں. پیراگراف رائٹنگ جو آج کل جو بی اے سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں، وہ سیکنڈ سیمسٹر میں شروع ہوتا ہے. فرسٹ سیمسٹر میں ورلڈ لیول پہ بات ہے کہ ناؤن کیا ہے، پارٹس آف اسپیچ اور اس طرح کے جو فریزز ہے وہاں تک اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے. لیکن ہاں، اور سیکنڈ سیمسٹر میں پھر پیراگراف رائٹنگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن ابھی 6 کلاس میں بھی پیراگراف رائٹنگ ہے اور 7 کلاس میں بھی پیراگراف رائٹنگ ہے. اب 6 کلاس کے اسٹوڈنٹ اور 7 کلاس کے اسٹوڈنٹ کو ابھی ناؤن کی پہچان نہیں ہوتی، ابھی ایڈجیکٹو کی پہچان نہیں ہوتی، ابھی پروناؤنس کی پہچان نہیں ہوتی، اور آپ ایک صفحے پر پیراگراف رائٹنگ ٹیکنیکس بتاتے ہیں اور دوسرے صفحے پر پروناؤنز کے اقسام بتاتے ہیں. یہ ایک قسم کا ایک رنگین امتزاج بنایا گیا ہے. مجھے نہیں پتہ کہ اس سے کتاب کے جو ڈیزائنرز ہے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں ایسے ہی اسٹوڈنٹ حاصل کریں گے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بی اے ایم اے وہ کر لیتے ہیں اور پھر بھی وہ ایک ہی سوچ لیے پھرتے ہیں کہ انگلش از ویری ڈیفیکلٹ ٹو لرن، اور پھر وہ انگلش سیکھنے کے لیے باہر بازاروں میں لینگویج سینٹرز جو ہے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسے ہی اسٹوڈنٹس حاصل ہوں گے اس طرح کے سلیبس سے. ایک ہی پیج پہ آپ ٹاپک سینٹنس کے فیچرز اور ٹرانزیشن ورڈز اور یہ ڈالتے ہیں، اور دوسرے پیج پہ آپ سنگولر اور پلورل بنانے کے طریقے بتاتے ہیں. تو ایک کنفیوژن ہے کہ 6 اور 7 کلاس کے اسٹوڈنٹس کو کیسے یہ سب کچھ بتایا جائے. بطور ٹیچر مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں. اب میں ٹاپک سینٹنس جو کہ معنوی ڈومین سے، سیمینٹک سے جس کا تعلق ہے کہ ٹاپک سینٹنس کیا ہوگا، اس کے آنے والے جو سینٹنسز ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوں گے، پھر کنکلوڈنگ سینٹنس، یہ سیمینٹک سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. میرے خیال میں اس لیول پہ، ورلڈ لیول پہ توجہ دینی چاہیے، جو کہ مکس آ رہی ہے ان کتابوں میں. اور پھر اس میں ایک آئرنی یہ ہے کہ آپ پیراگراف رائٹنگ پر بات کرتے ہیں، لیکن پوری کتاب میں سوائے 2 پیراگراف کے باقی پیراگراف نہیں دیے گئے ہیں. لمبے لمبے ایسیز اور اسباق دیے گئے ہیں کہ جو بچوں کے جو اٹینشن سپین ہے اس سے بالکل متصادم ہے. اور ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جو سرکاری اسکولوں کے لیے سلیبس ڈیزائن ہوتا ہے وہ میرے خیال میں ریسرچ بیس ہونی چاہیے کہ ان بچوں کا لیول کیا ہے، ان کی ضروریات کیا ہے، وہ ان کا نفسیاتی اپروچ کیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. بس چند ایک افراد بیٹھ کے کتاب ڈیزائن کرتے ہیں اور قسم چیزیں اس میں ڈال دی جاتی ہیں. اچھا، اسی طرح پیج 33 آپ دیکھ لیں تو 33 پر پیراگراف رائٹنگ ہے اور 34 پر پروناؤنس کیا ہے. اب دیکھیں، خود اندازہ لگائیں کہ ایک بچہ جو پروناؤنس سیکھ رہا ہے اس کو آپ پیراگراف رائٹنگ تو سینٹنس کے بعد شروع ہونے والی چیز ہے. آپ ورڈ سیکھ لے، اس کے بعد فریز سیکھ لے، اس کے بعد آپ سینٹنس سٹرکچر ٹھیک کر لے، اس کے بعد سینٹنسز کے درمیان جو کوہیرنس اور کوہیجن بنتا ہے اس پر بات کرے. وہ پیراگراف رائٹنگ ہے جو ہم 20 لیول پہ پڑھاتے ہیں. تو یہ یعنی کہ اس میں پیراگراف رائٹنگ جو ایڈوانس لیول ہے، اور پروناؤن ٹیچنگ اور ایڈجیکٹیو ٹیچنگ یہ جو اس لیول پہ ہونا چاہیے، ان کو مکس کر دیا گیا ہے. تھوڑا بہت گرامر ٹیچنگ پہ بھی زیادہ فوکس ہے. لینگویج سکلز اور گرامر ٹیچنگ دو مختلف چیزیں ہیں. گرامر ایک الگ ڈسکشن ہے کہ جب آپ گرامر کی ڈیپتھ میں جائیں اور
اس کو یہ کہیں کہ یہ اس طرح چیز اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے، اور صرف گرامیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہے. تو اس میں گرامر ٹیچنگ پر بھی فوکس ہے، لینگویج سکلز کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور لٹریچر کے جو الٹریشن ہے اور فرسنیفیکیشن ہے یہ بھی شامل کیا گیا ہے. تو یہ میں کیا کہوں کہ یہ اس کتاب کی خوبصورتی ہے کہ یہ اس کتاب کا ڈی میرٹ ہے. یہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے، کیونکہ جب میں پڑھانے لگتا ہوں تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ اس بچے کو میں اب پڑھاؤں کیسے. اچھا، اسی طرح پیراگراف رائٹنگ، اس کتاب کا جو دوسرا تضاد ہے وہ یہ ہے کہ پیراگراف رائٹنگ کو ابتدا میں رکھا گیا ہے، اور آخر میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو سینٹنس سٹرکچر پہ بات ہوتی ہے کہ سبجیکٹ پہلے ہونا چاہیے، ورب بعد میں ہونا چاہیے، اور آبجیکٹ اس کے بعد ہونا چاہیے. یہ بھی اس کتاب کی ایک خوبصورتی کہہ لیجئے کہ خوبصورتی ہے. کیا ہونا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آسان سے مشکل کی طرف چلا جائے. یہ انسانی فطرت ہے اور انسانی دماغ اس فارمیٹ پہ کام کرتا ہے. یہ سائیکالوجی میں پروف ہو چکا ہے. مثال کے طور پر انسانی دماغ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ چیزوں کو بعد میں سمجھ لیتا ہے اور میٹیریل چیزوں کو فرسٹ سمجھ لیتا ہے. یعنی ایبسٹریکٹ چیزوں کو بھی اگر انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے تو وہ میٹیریل اور جو ویزیبل چیزیں ہیں ان کی مدد سے سیکھتا ہے. میرے خیال میں ہاں ایک بات اور، تقریباً 4 5 7 8 پیراگرافوں پر مشتمل ایک مضمون کے آخر میں سب سے پہلے جو دیا جاتا ہے وہ ہے کمپریہنشن کوسچن. تو 6 کلاس یا 7 کلاس کے اسٹوڈنٹ کے جو پروناؤنس نہیں سمجھتا اور وہ ایڈجیکٹیو نہیں سمجھتا، جس کی ووکیبلری بہت کمزور ہوتی ہے، اس میں ایک تو اس میں جو ووکیبلری ہے وہ بھی ایسے ووکیبلری ہے کہ وہ ان کے ذہنی لیول سے اوپر ہے. یہ لحاظ نہیں رکھا گیا ہے کہ کون سا لفظ ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ سیکھے اور کون سا نہیں ہے. مثال کے طور پر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اسٹیلین، STALLION، اسٹیلین، اسٹیورڈ، STE، جو خود انگلش میں متروک ہونے والے الفاظ ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور اس طرح بہت سارے اور بھی الفاظ ہیں. تو کمپریہنشن کوسچنز دیے گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنے لمبے پیراگراف اور مشکل لفظوں پر مشتمل پیراگراف نہیں اسے کہ آخر میں کمپریہنشن کوسچنز دیے جاتے ہیں، تو آبجیکٹیو کیا ہے کہ یہ کمپریہنشن کوسچنز کون حل کرے گا، اسٹوڈنٹ یا ٹیچر؟ بطور ٹیچر اسٹوڈنٹ نہیں حل کر سکتا، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. کمپریہنشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبق پڑھ لیا اور آپ سمجھ گئے کہ اس سبق میں یہ ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ میرے کیریئر میں کبھی ہوا نہیں ہے کہ 6 یا 7 کلاس کا اسٹوڈنٹ سبق پڑھ لے اور کمپریہنشن کوسچنز کا وہ آنسرز خود کر لے. اس کا جو ایفیکٹیو میتھڈ ہے جو ٹیچرز اپناتے ہیں وہ یہ ہے کہ عموماً وہ اسٹوڈنٹ سے کہہ لیتا ہے کہ فلاں پیج پہ لائن نمبر 2 سے لے کر لائن نمبر 4 تک یہ لکھیں، یہ اس کا آنسر ہے. وہ اس طرح کرتا ہے کیونکہ وہ آنسر، وہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ ورڈ لیول کو سمجھ رہا ہے، ناؤن کو سمجھ رہا ہے، ان کی ووکیبلری کمزور ہے، کس طرح وہ اس کا آنسر لکھے گا. تو اس کا نتیجہ رٹھو تھوتھے نکلے گا کہ ایسے اسٹوڈنٹس پیدا ہوں گے کہ وہ یا تو بازار سے پاکٹ لے کے اس کو رٹھا کریں گے، اور یا ٹیچر خود اس کو لکھے گا اور پھر رٹھا لگوائے گا ان سے. تو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. میں نے چند ایک سجیشنز لکھے ہیں کہ یہ کس طرح ہونا چاہیے. نمبر 1، فرسٹ آف آل اس لیول پہ 6 کلاس 7 کلاس بتدریج 8 کلاس اور 9 کلاس جو لیسنز دیے جاتے ہیں ان لیسنز کو پیراگراف لینتھ پر رکھا جائے. جتنا ایک پیراگراف ہوتا ہے 7 لائنز 8 لائنز 9 10 لائنز، اور پھر اس پیراگراف کے آخر میں سمپل کوسچنز دیے جائے. سینٹنسز بھی اس کے
سمپل ہو پیراگراف کے، اور اس کے کویسچن جو دیے گئے ہوتے ہیں آخر میں وہ بھی سمپل ہو۔ اچھا، دوسرا سجیشنز میرا یہ ہے کہ ریپیٹیشن اس سے ریموو کیا جائے، کیونکہ ابھی جو میرے ہاتھوں میں 2 کتابیں ہیں، کلاس 6 اور 7 کی۔ کلاس 6 کی کتاب میں بھی پروناؤن ابتدا میں ہے اور ایڈجیکٹیوز ہیں، اور یعنی جو چیزیں کلاس 6 کی کتاب میں ہیں وہیں چیزیں کلاس 7 کی کتاب میں بھی ہے۔ کافی ریپیٹیشن ہے، اس ریپیٹیشن کو ریموو کیا جائے۔ اور لٹریچر ٹیچنگ اور گرامر ٹیچنگ کی بجائے لینگویج سکلز پر فوکس کیا جائے۔ اس میں ایسے مواد شامل کیے جائے کہ اسٹوڈنٹ کو پھر اس سے نکل کے لینگویج سینٹرز کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، بلکہ اس کے لینگویج سکلز امپروو ہو جائے، رائٹنگ سکلز، ریڈنگ سکلز، لسننگ سکلز، جو 4 سکلز ہیں وہ امپروو ہو جائے۔ اور پھر دوسری سجیشنز یہ ہے کہ کچھ چونکہ اسٹوڈنٹس مختلف ہوتے ہیں اور ان کے نفسیاتی اور انٹیلیجنس لیول مختلف ہوتا ہے، تو تھوڑی آزادی ٹیچر کو بھی دینا چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کر لے۔ اب اس میں اتنا مواد ڈال دیا گیا ہے کہ ٹیچر کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر لے۔ ٹیچر کو آپ ٹاسک دے دے کہ اسٹوڈنٹ کی ووکیبلری زیادہ کرے، وہ اپنی طرف سے کرے گا جس طرح بھی وہ کرتا ہے۔ سجیشنز دی جائے ٹیچر کو یہ سجیشن دی جائے کہ اس طرح سے سینٹنس اسٹرکچر امپروو کیا جائے، ان کو بھی تھوڑی سی آزادی دینی چاہیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی سبق یا کسی کتاب کا آبجیکٹیو جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے اور لمیٹڈ ہونا چاہیے۔ اس کتاب سے آپ کیا سبق لٹریچر سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کتاب سے گرامر سیکھنا چاہتے ہیں، کہ آپ اس کتاب سے آئیڈیالوجی سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کتاب سے لینگویج سکلز سیکھنا چاہتے ہیں، کسی ایک کلیئر لمیٹڈ آبجیکٹیو کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ادروائز اگر یہ سلسلہ جس طرح کے سالوں سے چل رہا ہے اور چلتا رہے آگے، تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹس کبھی پیدا نہیں کر سکیں گے کہ وہ کلاس 10 پاس کر کے وہ اس قابل ہوگا کہ اس کا لینگویج سکل امپروو ہو چکا ہوگا اور وہ لکھ بھی سکے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جب کالج میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں 3rd سیمسٹر میں، ان کتابوں سے نکلا ہوا اسٹوڈنٹس اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیراگراف کس طرح لکھا جائے گا اور سینٹنس کس طرح بنے گا، سینٹنس اسٹرکچر کیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب سے سنگل اور کلیئر آبجیکٹیو اورینٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ایک قسم کا ملغوبہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اس پر تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔